والصلاة والسلام على سيد كل طيب طاهر وعلى آله وأصحابه الأطائب الأطاهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اول الناس یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ. حضور فرماتے ہیں بے شک میدان محشر میں میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا. الحمدللہ میں زندگی سمن بھی نہ تھا تو میری خبر تو جاگی نے بیان سنوں اور میری عادت ہے میں جاگتے ہوئے کے سامنے ہی بیان کرتا ہوں اور اس آستانے پر آ کر ہی حقیقی آنکھیں کھلتی ہے. میں آپ کو صرف بیدار کرنے آیا ہوں خطاب کو انشاءاللہ ہمارے قبلہ حضرت علامہ مولانا سید مزمل عمر کاظمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو کاظمی سید ہے انشاءاللہ تشریف لائیں گے. آپ ان کے چہرے کا جلال بھی دیکھیے گا اور ان کی میٹھی گفتگو بھی سماعت کیجیے گا. انشاءاللہ تشریف لانے والے صرف بیدار کرنا ہے تاکہ یہاں سے ایک میسیج جائے کہ اس آستانے سے تعلق رکھنے والے کہ دنیا کے دیوانے نہیں مصطفیٰ کریم کے دیوانے ہیں. اس توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سخی سلطان بابا، فیض رضا، فیض ارشادیہ، فیض عاطیہ، علماء اہل سنت. حضور نے فرمایا بے شک میدان محشر میں میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا. یہ حدیث مبارکہ ہم سماعت تو کرتے رہتے ہیں. آج اس سے ملنے والے چند نکات کی طرف غور کرتے ہیں. سب سے پہلی بات جو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہے میدان محشر کا. اور میدان محشر کو کیسا میدان کہ جب لوگ اپنے اعمال کے سبب اپنے پسینوں میں خود ڈبکیاں مار رہے ہوں گے. ایسی ہیبت، ایسا جلال، ایسا عظمت ہوگا کہ بعض گروہ وہ ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا چند حساب لے اگرچہ ہمیں جہنم ہی میں کیوں نہ ڈال. یعنی وہ ایسا جلال ہوگا کہ میدان محشر میں جہنم کے عذاب کو بھول جائیں گے. لیکن سنیوں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس میدان محشر میں اس بے چینی کے وقت، اس مصیبت کے وقت اگر کوئی بندہ چین میں ہوگا، راحت میں ہوگا، سکون میں ہوگا تو وہ بندہ ہوگا جسے مصطفیٰ کریم کا ساتھ مل جائے گا. اور حضور کا ساتھ کسے ملے گا؟ جو دنیا میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا. اب آئے اگلا نقطہ بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے اور پھر مجھے پتا چلے گا کہ الحمدللہ میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں حقیقی مصطفیٰ کریم کے عاشق بیٹھے. اور ایک عرض ہے کہ جس کی کمر میں تکلیف ہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے اس سے منع نہیں. لیکن پیر کا آستانہ ہے. پیر کے آستانے میں مرید غلام بن کر آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. اور جب ذکر ہو پیر کے بھی دادا اور نانا کا پھر تو وہاں ایسا ادب ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنا نہ پتا ہو، ہمیں اپنی خبر نہ ہو، ہمیں یاد آئے تو وہ پیارے گنبد ہی نظر آئے. توجہ یہاں پر رکھنا ہے حضرات محترم. دوسری بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا ہے کہ ساری باتیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و دیگر جتنی عبادتیں ہیں ساری
کی رحمت سے جنت ملے گی. دوسرا جملہ بڑی توجہ کے ساتھ سننا. اور زبان اگر قبول کر لے تو پھر سبحان اللہ بھی کہنا ہے. حضرات محترم، ساری عبادتوں کے بدلے اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے کہ جنت بعد میں ملے گی، مصطفیٰ کریم کا ساتھ پہلے مل جائے گا. کیا ارادہ ہے آج نیت نہ کرنے اس آستانے مبارکہ کی برکت سے کہ کم سے کم 12 ربیع الاول تک روزانہ 1200 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. آئے ابھی سے اس کا آغاز کرتے ہیں اور جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، دیوانوں کی طرح پڑھتے ہیں. یہ پیچھے آگے پیچھے سب کو پھر رہے نا، انہیں پتا چل جائے کہ آستانے پر بیٹھنے والا ایک ایک ملک دنیا کا ملک نہیں، آمنہ کے لال کا ملک. بڑے بابا سے بولیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم. يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرق الخيراور. يا شبير يا شبر لخمسة مطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. قطعا بمن بسر سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، چاند ہے تو جہان ہے. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین ذی احتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس آستانہ مقدسہ مطہرہ منورہ میں حاضر ہو کر حضور سیدی و سندی قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ حضرت قبلہ پیر سید ارشاد علی شاہ باپو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدسہ کی اس مبارک محفل میں حاضر ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کو سننے کا موقع عطا فرما رہا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو آج کی اس عرس کی محفل سے خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ ایک میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ بچپن سے الحمدللہ اس آستانے سے وابستہ ہوں. الحمدللہ رب العالمین. بس پہلے یہ تھا کہ کوئی جانتا نہیں تھا، ابھی آستانے کی برکت ہے کہ غلام بھی کچھ پہچاننے میں آ گیا ہے. لیکن جب غلام پہچانا جائے نا تو غلام کی اپنی پہچان کچھ نہیں ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے، غلام چاہے جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے، غلام کی اپنی پہچان نہیں ہوتی ہے، پہچان ان جیسے آقاؤں کی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو میں ایک بات تو ضرور کہوں گا کہ اس آستانے پر جب بھی آیا کریں یہ قبلہ حضور سید ثاقب علی شاہ صاحب باپو رحمت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ محبت ہے، شفقت ہے ہم پر کہ ہماری باتیں سنتے ہیں، ہماری ایک بے تکلفانہ انداز سے گفتگو سنتے ہیں. لیکن اگر پتا چل جائے نا کہ یہ ہستی کیا ہے، جسے پتا چل جائے خدا کی قسم بندہ پھر ہاتھ باندھ کر ان کے قدموں میں پڑا رہنا ہی اپنے لیے سعادت سمجھے گا. لیکن پتا چل جائے بس. اسی لیے جب بھی یہاں پر آئے نا تو حاضر ہو غلام بن کر، انہیں اپنا آقا سمجھے. کتنی نسبتیں ہیں.
حضور سخی سلطان علیہ رحمہ کے پوتے ہیں، حضور سید عابد علی شاہ باپو علیہ رحمہ کے شہزادے ہیں، خود سید زادے ہیں، آل نبی اولاد علی ہے۔ زبان کی تاثیر وہ ہے کہ جس کے لیے جو کہہ دیتے ہیں رب وہ فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ پھر یہاں پر آئے تو غلام بن کر آئے، اور جب ان کے چہرے کی زیارت ہونا، میں اپنے مرشد کے لیے کہتا ہوں، میں جن کا مرید ہوں، میں ان کے لیے کہتا ہوں جب بھی ان کے پاس کوئی جاتا ہے تو میں کہتا ہوں جب بھی انہیں دیکھو نا میرے لیے ضرور دعا کرنا۔ تو میں آپ کو بھی یہ درس دوں گا کہ جب بھی قبلہ اپنے مرشد گرامی یا ان کے شہزادوں کو دیکھیں تو ان کی صورت کو دیکھ کر اللہ سے جو مانگیں گے، میرا ایمان ہے اس سے بڑھ کر جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، میرا ایمان۔ لیکن ماننا پڑے گا عقیدت کے ساتھ، ماننا پڑے گا ایمان کے ساتھ۔ اور اس آستانے کے حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، یہ جتنے الفاظ کہہ رہا ہوں نا وہ یہ نہ سمجھے چاپلوسی کر رہا ہوں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، الحمدللہ چاپلوسی کرنے کی عادت بھی نہیں ہے، ہم تو ڈائریکٹ بولنے والے بن گئے، چاپلوسی کرنا عادت بھی نہیں ہے۔ یہ بولنے کا مقصد یہ ہے، حضور نے فرمایا لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور فرماتے ہیں جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اسی لیے میں ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پر کہ یہ آستانہ وہ آستانہ ہے کہ جسے آستانے پر آ کر جن کی دعاؤں سے آج بندے کو جو ملا ہے الحمدللہ انہی کی دعاؤں سے ملا۔ بس یہ شکریانہ طور پر میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اس آستانے پر آئے، غلام بن کر آئے، نئے لباس ہو سکے پہن کر آئے، ورنہ صاف ستھرے ہو کر آئے، باوضو آئے، چہرے پر رونق ہو، افسردگی نہ ہو، رونق ہو کہ بادشاہوں کے دربار میں جب بندہ آتا ہے نا تو چہرے پر مسکراہٹ لیتے ہوئے آتا ہے۔ یہاں پر آئے تو بادشاہوں کے دربار سمجھے کہ وہ آستانہ الحمدللہ ہم کے شوق کا آج اگر عقیدہ بچا ہوا ہے تو اسی آستانے کے صدقے سے بچا ہوا ہے، ورنہ بہت سے لوگ بگڑ چکے اور بھٹک رہے۔ یہ آستانہ ہے کہ پیچھے سے کوئی تعلق ہے کہ جو ہمیں کھینچے رکھتا ہے، روکے رکھتا ہے، کسی کی طرف توجہ کرنے نہیں دیتا ہے۔ آج لاکھوں لوگ بولنے والے آ گئے ہیں، لیکن یہ کوئی کڑی ایسی ہے کہ جب سنتے بھی ہیں تو چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں یہ کمینہ لگتا ہے، مصطفیٰ کا غلام نہیں لگتا ہے۔ تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ اسی دور کا کمال ہے جو پیچھے سے بندی ہوئی، بس اس دور کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ہمارے آستانے، ہمارے گھروں کو جو ان سے فیض ملا ہے وہ کبھی بند نہ ہو، ہماری نسلیں اس دربار پر، اس آستانے پر آتی رہیں، ان کی غلام رہیں اور انہی سے فیض حاصل کرتی رہیں۔ یہ آستانے کے حوالے سے چند باتیں کرنی تھی، میں نے عرض کر دی، اب آئے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اس کے حوالے سے چند باتیں کروں گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم من اللہ قد جاءکم برہان من ربکم۔ رب فرماتا ہے اے لوگوں تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح نشانی آئی ہے۔ آپ سب نے سبحان اللہ کہا، یہ ذکر کی محفل ہے، اور قادری ذکر ہوتا ہی زبان سے، وہ نقشبندی ذکر ہے جو قلبی ذکر ہے، یہ جو قادری ذکر ہے وہ زبان سے ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات آپ کے سامنے بیان کروں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے تھے، دیوانے، جسے آج مرید اپنے پیر کا دیوانہ ہوتا نا ایسے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کو دیکھ کر اللہ کہا ہے، فرماتے جیسی لذت اس وقت اللہ کہنے میں آئی ہے ویسی لذت کبھی نہیں آئی ہے۔ ذرا اپنے پیر کے چہرے کو دیکھ کے پھر کہیں نا سبحان اللہ۔ جو بات سمجھ میں آئے مجھے دیکھ کر نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، میں نے پہلے کہا، مجھے دیکھ کر نہیں، ان کی صورت کو دیکھ کر کہنا ہے سبحان اللہ۔ اور سب نے کہنا ہے، مفلح مدینہ نہیں،
قفل مدینہ ہونا چاہیے چوراہوں پر، یہاں پر آئیں تو پھر اللہ اللہ اللہ، یہاں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اب سنیں، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یا اے لوگوں تحقیق تمہارے پاس آئے اللہ کی طرف سے واضح نشانی۔ میں چونکہ قرآن کا طالب علم ہوں اس لیے قرآن کی اس آیت کو میں تھوڑا کھولنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت مقدسہ پوری آیت کا ایک جزء ہے، مکمل آیت نہیں، لیکن اس کی ابتدا کو دیکھیں تو شان مصطفیٰ، متوسط کو دیکھیں میلاد مصطفیٰ، اور اسی آیت کے آخری کو دیکھیں تو شان مصطفیٰ۔ آیت ایک ہے، ذکر حضور کا 3 مرتبہ ہو رہا ہے۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں، یہ بات بتانے والا بھی سنی ہوتا ہے۔ ہم سے کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ دلائل تو ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ میں نے کہا یہ دلائل سمجھنے کے لیے سیدوں کے قدموں میں آنا پڑتا ہے، اعلیٰ حضرت کا غلام بننا پڑتا ہے، اسی لیے پھر نقطے سمجھ میں آتے ہیں۔ سنیں، آغاز ہوا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ رب کا کلام کا انداز مختلف ہوتا ہے، آپ نے بھی سنا ہے، مخاطب فرماتا ہے۔ جب ہم ایمان والوں کو جب رب مخاطب فرماتا ہے نا تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور جب فرمانا ہوتا ہے ایمان والے بھی آ جائیں اور غیر ایمان والے بھی آ جائیں، سب کا خطاب ہو تو فرمایا جاتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ یہاں رب نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، توجہ ہے نا، یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اس کے بعد ذکر فرمایا پھر میلاد مصطفیٰ۔ واہ واہ سبحان اللہ، توجہ توجہ، سبحان اللہ۔ پہلے خطاب فرمایا تمام لوگوں سے، تمام لوگوں کو مخاطب فرمایا، پھر حضور کی آمد کا ذکر فرمایا۔ یہاں مفسرین ایک نقطہ ارشاد فرماتے ہیں، خدا کرے میں یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں رب تعالیٰ گویا یہ فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ ایک علاقے ایک قوم کی طرف نبی بن کر آئے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسے نبی ہیں جو ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا نا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ حضرات محترم، پہلی بات، لیکن یہاں پر اور بات کو بولا جائے تو میرے آقا دو عالم علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو چرند پرند شجر و حجر خشک و تر ہر ایک جانتا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ دلائل النبوہ کتاب ہے سیرت کی، اس میں ایک روایت موجود ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ مطہرہ منورہ میں حاضر تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، اتنے میں ایک اعرابی قریب سے گزرا، اس اعرابی کے ہاتھ میں اس کا شکار کیا ہوا گوہ جانور تھا، گوہ جسے انگلش میں گویا کہا جاتا ہے، گوہ یہ جانور۔ اب یہ جانور تھوڑا چپکلی سے بڑا ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں، مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب اس اعرابی کو دیکھا تو فرمایا اعرابی کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے عرض کی حضور اپنے گھر جا رہا ہوں۔ فرمایا بھلائی چاہتے ہو؟ بھلائی چاہتے ہو؟ اس کی حضور غلام وہ چاہتا ہی بھلائی۔ فرمایا اگر بھلائی چاہتے ہو تو سب کو چھوڑو، کلمہ پڑھو، میرے غلام بن کے مسلمان ہو جاؤ۔ اب توجہ آپ سب، اس نے عرض کی حضور مسلمان ہو جاؤں گا، میری ایک شرط۔ حضور نے فرمایا شرط بولنا تیرا کام ہے، پورا کرنا وہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ اب
اب شرط کیسی عجیب سی تھی، آپ سب توجہ رکھیے، کیسی عجیب سی شرط. اس طرح کی حضور یہ ہے وہ جانور اگر یہ آپ کی نبوت کی دلیل دے دے کلمہ پڑھ کر مسلمان میں ہو جاؤں گا. جانور دلیل دے دے، جانور. آج کچھ انسان نما جانور کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے ہیں. میں صرف ان سے اتنا کہوں گا، ذرا کسی بیل کے سامنے پوچھئے گا تو کون ہے، وہ بیل ٹکر مار کے بتائے گی نبی نبی ہوتا ہے، بشر بشر ہوتا ہے. حضرات محترم توجہ، وہ گو جانور، اس نے عرض کی حضور اگر یہ گو جانور کلمہ پڑھ لے، آپ کی نبوت کا اعلان کر دے، گواہی دے دے، کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو جاؤں گا. حضور نے یہ نہیں فرمایا. یہ کیا بات کر دوں، میں فقط بشر ہوں، میں کیسے کسی سے بات کر سکتا ہوں؟ نہیں، حضور تو وہ ہے نا کہ کنکریاں ہو ابو جہل کے ہاتھ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کنکریاں ہو ابو جہل کے ہاتھ میں، حضور کے ہاتھ میں نہ ہو. حضور فقط توجہ فرمائے، وہ کنکریاں کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان کر دیتی ہیں. کہ کنکریاں ہیں، ان کے منہ میں زبان نہیں، یہ تو گو ہے، کم سے کم زبان تو رکھتا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس ہائے ہائے سبحان اللہ، بس یہی ہے، اتنی شرط ہے، بس یہی شرط ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قریب گئے اور قریب جا کر ارشاد فرمایا کس رب کی عبادت کرتا ہے، کس رب کی عبادت کرتا ہے. اب اس کا جملہ کتنا کمال کا تھا، وہ جانتا تھا نا کہ سوال کرنے والے بھی نبی ہیں. اس نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کیونکہ جب یہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں بات ختم، توجہ ختم. کیونکہ جب تک بندے سے سوال ہو اور سوال کا وہ جواب دے رہا ہو، تو جب تک وہ جواب دے رہا ہوتا ہے سوال کرنے والے کی توجہ جواب دینے والے پر ہوتی ہے. وہ جانور چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ توجہ میری ہی طرف رہے. اس نے جواب ایسے نہیں دیا فقط اللہ کی، بلکہ اس نے کہا حضور میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کی رحمت جنت ہے، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں کہ جس کا عذاب نار ہے، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. اب اس نے اتنا تو بات کر دی. پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا من انا، میرے بارے میں کیا کہتا، مجھے پہچانتا ہے. سنیوں جملہ اب سننا ہے، اگر وہ جانور ہو کر بول سکتا ہے نا تو سنی زبان رکھ کر انسان ہو کر بھی بول سکتا ہے. سنے وہ جانور کہتا ہے انت رسول رب العالمین، حضور جس نے ساری کائنات بنائی ہے اس رب کے آپ رسول ہیں. بات یہاں بھی کنفلکٹ ہو گئی، لیکن اس نے یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ آگے جملہ ارشاد فرمایا وخاتم النبیین. اس نے کہا حضور یہ سارے نبی بھی شان والے ہیں، اللہ کے کئی نبی آئے ہیں، لیکن رب نے جیسی آپ کو نبوت دی ہے ایسی کسی کو نہیں دی ہے. آپ وہ نبی ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے. اسی لیے تو سنی کہتا ہے نا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اب میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا اگر توجہ ہو تو. یہ جانور ہو کر سمجھ گیا حضور آخری نبی، کہ جانور ہو کر سمجھ گیا حضور آخری نبی ہے. نہ جانے قادیانی کون سی مخلوق ہے جنہیں ابھی تک نہیں پتا چلا ہے کہ آخری نبی مصطفیٰ کریم ہے. حضور آخری نبی ہے، الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور میلاد منانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. ہم بتاتے ہیں دنیا والوں کو، دنیا والوں اگرچہ حضور کو رخصت ہوئے 1450 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن امت کا تعلق آج بھی اگر کسی سے ہے تو اپنے نبی سے ہے. حضرات محترم آگے
فرمایا قد جاءکم، آئے تمہارے پاس. اب آپ سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں یہاں پر، قرآن پڑھنے والے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے رب تعالیٰ نے جب بھی آمد کا ذکر فرمایا ہے نا دنیا میں تشریف لانے کا، یا تو فرمایا جاءکم سے، یا فرمایا ارسلنا سے، یا فرمایا بعثت سے. خلق نہیں فرمایا. توجہ ہے؟ جب ہماری تخلیق کا ذکر فرمایا تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جب ہمارے پیدائش کا ذکر کیا تو فرمایا خلق سے. لیکن جب حضور کی آمد کا ذکر کیا تو کبھی جاءکم ہے، کبھی بعثت ہے، کبھی ارسلنا ہے. حکمت کیا ہے؟ اگر آپ توجہ رکھیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. خلق اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو اب ہو. خلق اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو اب ہو. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر جب بھی فرمایا خلق سے نہیں فرمایا، یا جاءکم یا ارسلنا یا بعثت سے فرما کر بتا دیا ہے لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ حضور کی آمد اب ہوئی ہے تو اب پیدا ہوئے ہیں. یہ پیدا تو پہلے ہو چکے تھے. فرق یہ ہے پہلے اپنے رب کے پاس تھے، اب تمہارے پاس آ گئے ہیں. اسے سمجھ میں آئے وہ کہہ سکتا ہے سبحان اللہ. یہ میرے آقا دو عالم علیہ السلام کی تخلیق پہلے ہو چکی تھی. فرق یہ ہے پہلے رب کی بارگاہ میں تھے، اب ہمارے پاس آ گئے ہیں. حضرات محترم آگے ہیں فرمایا برہان من ربکم، اللہ کی طرف سے واضح دلیل. دلیل دعویٰ کیا ہے؟ دلیل دعوے پر ہوتی ہے. دعویٰ کیا ہے؟ اللہ ایک. دعویٰ کیا ہے؟ کہ جتنے بتوں کو سجدہ کیا جاتا ہے سب جھوٹے ہیں. یہی دعویٰ ہے نا. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور کی ذات. دعویٰ اللہ کی وحدانیت کا ہے، دلیل ذات مصطفیٰ. دعویٰ اسلام کی حقانیت کا ہے، دلیل ذات مصطفیٰ ہے. گویا کیا بتایا جا رہا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی حقانیت کا اگر پتہ کسی سے چلے گا تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. اب یہاں پر ایک اور جملہ سماعت کریں. قرآن کا ترجمہ معجزہ بھی کیا جاتا ہے. یعنی اللہ نے فرمایا آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے معجزہ، اور وہ کون ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا. یہاں بھی یہ حضور کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے کوئی معجزہ لے کر آیا. جتنے نبی آئے سب نے اپنی نبوت پر معجزے دکھائے، لیکن معجزہ کو لے کر آئے. کسی کا ہاتھ معجزہ، کسی کا ایسا معجزہ، کسی کی سانس معجزہ. لیکن قربان جائے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور معجزہ لے کر نہیں بلکہ سراپا معجزہ بن کر آئے ہیں. وہ سراپا معجزہ بن کر آئے ہیں. آپ اگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کا مطالعہ کریں نا، سارے صحابہ وہ نہیں تھے جو چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر کلمہ پڑھنے والے تھے. سارے صحابہ وہ نہیں تھے جو کنکریوں کو کلمہ پڑھ کر دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے تھے. سارے صحابہ وہ نہیں تھے. بعض صحابہ وہ تھے جنہوں نے فقط مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. توجہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان کیا ہے کہ وہ سراپا اللہ کی طرف سے معجزہ بن کر آئے. ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہودیوں کے بہت بڑے عالم، توریت کے جاننے والے، سب سے ماہر. توجہ ہے نا.
سب سے ماہر اور جاگنا ہے سجدے سارے تشریف لا چکے حضرات محترم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ کیسے پڑھا مسلمان کیسے ہوئے حضور کے غلام کیسے بنے توجہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے رہنے والے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام جب مکے سے مدینے ہجرت کر کے تشریف لے گئے جب تشریف لے کر گئے تو مکے والے کہا کرتے تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا یہ الیاس باللہ جھوٹے ہیں یہ الیاس باللہ جادوگر ہیں اب یہ مکے والے کہہ رہے تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں مدینے والوں سے پوچھتا تم نے حضور کو دیکھا ہے جو دیکھ کر آتا وہ کہتا بالکل دیکھا ہے عبداللہ بن سلام فرماتے ذرا بتاؤ نا کیسے دکھتے ہیں کیسے دکھتے ہیں وہ کہتے ایسے دکھتے ہیں کہ ان جیسا حسین پہلے نہیں دیکھا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تھوڑا سا اشکال کا شکار ہو گیا سچا کون ہے مکے والے سچے ہیں یا مدینے والے سچے کون سچ کہہ رہا ہے عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کئی دنوں تک یہ کیفیت رہی ہے ایک دن دل نے کہا کیوں نہ خود مصطفیٰ کریم کو دیکھ کر آ جاؤں خود دیکھ کر آ جاؤں گا فیصلہ ہو جائے گا فرماتے گھر سے نکلے جب گھر سے نکلے مسجد نبوی پہنچے کبھی پیچھے تھے آواز آئی افشوا السلام حضور نے فرمایا سلام عام کرو پھر آواز آئی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ کھانا کھلاؤ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آواز سنی نا فرمایا یہ آواز کہنے والے خدا کی قسم اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں اتنی بات تو ہو گئی دل میں حضور کی بات سن کر یہ اعتماد تو ہو گیا کہنے والے اللہ کے نبی نے ابھی دیکھا نہیں تھا مسجد میں داخل ہوئے کونے میں جا کر بیٹھ گئے کونے میں جا کر بیٹھے حضور کو دیکھا ایک مرتبہ دیکھا پھر کسی اور کو نہیں دیکھا بس حضور کو دیکھا حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھتے رہے ایک ایک کر کے سارے صحابہ اٹھ کر جانے لگے سارے صحابہ چلے گئے اب حضور ہیں یا عبداللہ بن سلام بس صرف دو شخصیات ہیں یا حضور ہے یا عبداللہ بن سلام ہے حضور نے مخاطب کر کے فرمایا کچھ سوال ہے کچھ پوچھنا ہے کوئی اعتراض ہے آپ کرتے حضور سوال بھی بہت ہے اعتراضات بھی بہت ہیں لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محترم جناب صوفی رضا محمد صاحب تشریف لے آئے دعوت برکات ملانی اس سے پاک میں اور ماشاءاللہ ہر سال حضرت کی شرکت ہوتی ہے توجہ یہاں پر عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے حضور کئی سوال تھے ہر سوال کا جواب مل گیا ہے کہ جیسا آپ کا چہرہ ہے یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے فرمایا عرض کی حضور کلمہ پڑھائے مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما دیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کر حضور کے غلام بن گئے صحابی بن گئے سند مل گئی اب توجہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھ لیا نا اب عبداللہ بن سلام تھے یہودی جتنے تھے سب آئے اور آ کر کہتے ہیں عبداللہ ہم تجھے بڑا ذہین سمجھتے تھے ہم تجھے بڑا قابل سمجھتے تھے لیکن تو نے کیا کیا یا نہ کوئی سوال نہ کوئی اعتراض بس کلمہ پڑھ کر آ گیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کا چولہا سنے اور چھومے آپ نے فرمایا یہودیوں تم نے ابھی میرے آقا کے چہرے کو دیکھا نہیں کہا تم نے ابھی میرے آقا کے چہرے کو دیکھا نہیں ہے کہا کیا مطلب فرمایا مطلب یہ ہے اگر تم چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تم
بھی یہ کہتے یہ چہرہ نہ کسی جادوگر کا ہو سکتا ہے نہ کسی چھوٹے کا ہو سکتا ہے، یہ چہرہ اللہ کے نبی کا ہو سکتا ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم علیہ السلام آئے معجزہ بند کر اب کو بس ختم۔ حضرات محترم الحمدللہ میلاد کا مہینہ ہے، میلاد منائیں گے انشاءاللہ، بڑے اہتمام کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ، جلوس میں بھی جائیں گے انشاءاللہ، لیکن کیسے؟ قوالیوں میں ناچتے ہوئے؟ یہ ہمارا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ جلوس ہو رہا ہے حضور کی آمد کا، بندہ اس میں ایسے جائے کہ جیسے غلام جا رہا ہو آقا کے استقبال کے۔ نیا لباس اگر دستیاب نہ ہو تو پرانا ہی کیوں نہ ہو لیکن کھلا ہوا، سر پر امامہ ہو، لبوں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے درود و سلام کے نذرانے ہوں، زبان پر مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے ہوں، غلام بن کر جائے۔ کوئی کہے نا یار یہ کیا معاملہ ہے بھائی، جلوس کیوں؟ مجھے میں کہا جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ میں نے کہا اس کا جواب دوں گا لیکن پہلے سوال یہ بھی کروں گا، اب کیجئے۔ میں نے کہا وہ چند سالوں پہلے آپ کے یہاں پر وہ حرم کعبہ کے امام آئے تھے، میں نے کہا بالکل جی آئے تھے۔ میں نے کہا آپ نے بڑا پروٹوکول کے ساتھ استقبال کیا، بالکل۔ میں نے کہا لاکھوں ٹنوں کے حساب سے تم نے پھول نچھاور کیے، بالکل کیے تھے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہم بتا رہے تھے کہ محلے کی مسجد کا امام نہیں ہے، یہ حرم کعبہ کا امام ہے۔ میں نے کہا مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے، ہم بھی جلوس 12 ربیع الاول کو نکال کر بتاتے ہیں یہ جو نبی آ رہے ہیں نا کہ وہ نبی ہے جو سارے نبیوں کے امام ہیں۔ اب فرق خود جان لو، نصیب اپنا اپنا ہے، کوئی مسجد حرام کے امام کا استقبال کرتا ہے، کوئی امام الانبیاء کا استقبال کرتا ہے۔ یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ اس نے کہا بالکل ہوتی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس سال ایک لگائے ہیں اگلے سال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سکی سلطان بابا، فیض رضا، فیض ارشادیہ، فیض عابدیہ، علماء اہل سنت۔ میلاد منائیں گے انشاءاللہ، بڑے اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ۔ بس آخری میں چند باتیں عرض کر، الحمدللہ جس آستانے پر ہم حاضر ہیں، یہ آستانہ حضور سید ارشاد علی شاہ باپو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون سی شخصیت، کون عظیم شخصیت ہے؟ حضور ہم میمن برادری سے ایک کیشوت قبیلہ ہے، اس کیشوت قبیلے کو جس نے ایمان کی دولت پر ثابت قدمی رکھا ہے، عقیدے میں مضبوط رکھا ہے، تو وہ یہی آستانہ ہے۔ اس آستانے سے رضوی پھول کی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہ سید ارشاد علی شاہ باپو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا عرش مقدسہ ہے، یہ خود حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن کے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس آستانے سے الحمدللہ کئی لوگوں کے ایمان بچے ہیں، الحمدللہ، اور بچے بھی ہیں اور محفوظ بھی رہے ہیں بگڑنے سے، اور الحمدللہ یہ جو جگمگاتے کاظمی سید صاحب کی ہم زیارت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی اسی ڈیوٹی پر، سبحان اللہ، ان کے بیان سے محبت صحابہ کی بھی خوشبو آتی ہے، محبت اہل بیت کی بھی خوشبو آتی ہے، الحمدللہ۔ اور آج یہی آستانے کی بھی تعلیم ہے، اس در کی بھی یہی تعلیم ہے کہ ہمیں کسی کا گستاخ نہیں بننا ہے، حضور کی جتنی نسبتیں ہیں ہمیں اس ہر ایک سے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، حضور کے غلام بن کر رہنا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا یہی ترانہ پڑھنا ہے کہ اہل سنت کا ہے پیرا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان